السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی اسٹڈیز میں کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو، تو گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز کے مطابق ویڈیو لیکچرز جو ہیں ان کو شروع کیا گیا۔ تو جیسا کہ آپ سیکنڈ ایئر کے طلباء ہیں، آپ سب کو پتہ تھا کہ وی ہیو کمپلیٹڈ آور سلیبس ود این اسپیسیفائڈ ٹائم۔ جسٹ ہماری کچھ گرامر رہ گئی تھی، تو وہ ہم کریں گے اپنے کمنگ لیکچرز میں۔ بیٹا آج کے لیکچر میں جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، دوز تھنگس آر ریئلی امپورٹنٹ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یہ ساری زندگی کام آئیں گی ان دا وے وین ایور یو ول اپیئر ان کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ تو بیٹا انگلش ایسے جو ہے یہ ہمیشہ ایک مانسٹر بن کے ثابت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ آپ نے میٹرک میں بھی ایسے لکھا ہوگا 10 مارکس کا یا 15 کا۔ اسی طرح بیٹا سیکنڈ ایئر میں اگین ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے 15 مارکس کا۔ تو اب تک جو ہماری اسٹڈیز کا ایک پریویس آپ کہہ لیں میتھڈ تھا ٹل یور میٹریکولیشن، دیٹ واز ہولی سولی کریمنگ، جسے آپ کٹا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز آتے تھے، انہوں نے کچھ سلیکٹڈ ایسیز آپ کو دیے، نوٹس دیے، یا آپ نے کوئی اپنا لرنر ٹائپ چیز اٹھائی، کوئی بھی گائیڈ بک آپ نے لی، آپ نے اس میں صرف ایک آپ کا ایسے ہے اس کو آپ نے اٹھایا، 1 دن 2 دن 3 دن کریمنگ کی، ٹیچر کو ٹیسٹ دیے، اینڈ جب آپ ایگزامس میں اپیئر ہوئے تو ان میں سے کوئی ایک ایسے لگ گیا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز دیر واز نو کریٹیوٹی ایٹ آل۔ تو بیٹا in very simple words today I will try to make you people understand کہ what is an essay۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے، ایک ایسے لکھنا ہے، تو بیٹا ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ایسے کہتے کس کو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم ایسے کے صرف انگریڈینٹس کی بات کریں گے کہ جو بیسک کمپوننٹس ہیں ایک ایسے کے، جن سے مل کے ایک ایسے بنتا ہے، وہ کون کون سے ہیں۔ بی سائڈس کریمنگ بیٹا دیکھیں، جو کریمنگ ہے وہ تو چلیں، میں ایک ایسے آپ کو ادھر سمپل واٹس ایپ آپ کا گروپ ہے جو ہمارے کالج کا پیج ہے اس پہ شیئر کر دیتا ہوں، یہ بھی نہ ہو تو آپ سب کے پاس آلموسٹ لرنر یا کسی نہ کسی ٹیچر کے نوٹس ہوں گے، آپ اس میں سے کریم کر سکتے ہیں، دیٹ ول بی ناٹ اے بگ ٹاسک۔ تو آج کے لیکچر میں بیٹا جو بات ہمارے لیے مینلی امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے خود سے ایک کریٹیو ایسے لکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا میٹیریل، کیا کیا چیزیں ہیں وہ درکار ہوں گی۔ تو بیٹے ایسے کو سمجھیں، ایسے بیٹا ایک انگلش زبان کا جو ورڈ ہے ایسے، اس کا مطلب کیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کا جو مطلب بیٹا ہوتا ہے ٹو اٹیمپٹ، یعنی آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کوشش ہے، یہ جو اٹیمپٹ ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس میں مزید اگر آپ کو میں سمپل ورڈز کی طرف لے کے آؤں تو ایک ٹائٹل، ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے اپنا ایک کمپریہنسو پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کے اگلے بندے کو آپ کا وہ جو ایک کہہ لیں کہ آپ کے پکچر تھی آپ کے مائنڈ میں، جو آپ کی تھاٹس تھیں، وہ اس کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائیں کہ بچہ کہنا کیا چاہتا ہے یا اسٹوڈنٹ کہنا کیا چاہتا ہے۔ بیٹا دیکھیں، ہر ایک چیز کی طرح جیسے ایک سٹوری ہوتی ہے نا بیٹا، ایسے کا بھی ایک پراپر بیٹا اس کی ایک بگننگ ہوتی ہے، یعنی اب آپ جو فرسٹ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کے 3 پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 سٹیجز کہہ لیں۔ جو فرسٹ سٹیج ہمارے پاس ہے بیٹا وہ کون سا ہے، وہ اس کی بگننگ ہے، اسے آپ انٹروڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جب ہم کمپیٹیٹیو ایگزامس کی بات کرتے ہیں، ہمارے کنٹری میں سب سے بڑا جو کمپیٹیٹیو ایگزامس ہے اس کو آپ CSS کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ CSS آگے ایبریویشن ہے سینٹرل سپیریئر سروسز کی، جس کے تھرو آپ لائک جو آپ کی بیوروکریسی ہے آپ اس میں شامل ہوتے ہیں نا۔ تو اب بیٹا وہاں پہ بھی دیکھیں جو سب سے آپ کہہ لیں کہ جو مین ٹاسک ہوتا ہے جس میں آپ کے 99% جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بری طرح فیل ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے۔ کیوں بیٹا کہ ہمارے دیکھیں اب تھرو آؤٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کو آج تک کسی ٹیچر نے یہ بتایا ہی نہیں ہوگا کہ ایسے کو لکھنا کیا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو۔ جب وہ ماسٹر ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اکیڈمیز کو جوائن کرنا پڑتا ہے، پھر اکیڈمیز آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ ایسے اس طرح لکھیں، اس طرح لکھیں، اور وہ ایسے کو ایک مانسٹر بنا دیتی ہیں جسے آپ ہوا بن گیا، وہ پھر ہمارا نفسیاتی طور پہ نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے ہے تو لکھنا کیسے ہے۔ بیٹا اگر آپ کی بیس
آج انٹرمیڈیٹ سے بننا شروع ہو جائے گی، آپ لوگ بالکل کلیئر ہوں گے کہ ایسے ہوتا کیا ہے، تو بلیو یو میں لکھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اب بیٹا دیکھیں فار ایگزامپل ایک موسٹ ریپیٹڈ ایسے ایٹ انٹرمیڈیٹ لیول وہ ہے مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، ٹھیک ہے، یا مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج، عموماً مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج آتا ہے۔ تو بیٹا اب ہم نے سب سے پہلے ٹائٹل کے اوپر غور کرنا ہے، مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، ٹھیک ہے۔ تو لائک یو ول بگن، سب سے پہلے آپ ٹائٹل بریک کریں گے، کس کا آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ جی میرا پہلا دن جو کالج میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انٹروڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں، بگننگ کی کرتے ہیں، تو ان سمپل ورڈز بیٹا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، انٹروڈکشن از اٹ سیلف اے منی ایسے، ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ نے اپنا پورا مدعا اسے شارٹ بٹ پریسائز وے میں بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی کوٹیشن سے کر لیں تو دیٹ از ویری گڈ۔ اب کوٹیشن کو کس طرح ایسے میں فٹ کرنا ہے، یہ جب ہم کوئی بھی ایسے کریں گے تو میں فردر جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوٹیشن سے ایسے کیسے شروع کرنا ہے اور پھر اس کوٹیشن کو ہم نے فٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ آج جسٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ انگریڈینٹس ایسے کے کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اب سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی کہ ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے، مین بگننگ ہے۔ تو جب آپ نے انٹروڈکشن دے دیا ایک پیراگراف میں، بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس اب ایک پیراگراف ہے جو ایسے کا سیکنڈ ہوگا، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن کے بعد والا۔ اب وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، وہ تین بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے پیراگراف ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ایسے کتنے مارکس کا ہے، ایگزامینر آپ سے کتنے ورڈز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے لکھیں تو وہ آپ کے مارکس ہیں 15، عموماً 150 پلس ورڈز وہ آپ سے مانگتا ہے، اوپر آپ جتنے مرضی لکھ لیں، اٹ ڈیپینڈز اپان یو۔ تو بیٹا یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ سر میں تو 300 ورڈز لکھ آیا ہوں، لیکن اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں، ایسے میں 5، اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں، ایسے میں 3۔ تو بیٹا جسٹ ورڈز نہیں بیٹا، یہ جو ورڈز ہم نے لکھنے ہیں یہ آپ نے اس طرح سے لکھنے ہیں کہ آپ کے ہر ورڈ کا ایک الگ سے مطلب ہو، ٹھیک ہے، ایک پوری پکچر آپ ڈرا کر رہے ہوں۔ تو اب یہاں پہ جب آپ نے انٹروڈکشن لکھ دیا، سیکنڈ پیراگراف، تھرڈ، فورتھ، یہ بیٹا سارے آپ کے باڈی پیراگرافس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ مڈل بھی کہہ سکتے ہو۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس بگننگ تھا، بگننگ میں کیا آپ نے لکھا ہے انٹروڈکشن، پھر مڈل آ گیا، مڈل میں بیٹا آپ کے باڈی پیراگرافس ہیں 1 بائی 1، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے اپنے مدعا آپ نے اپنا کمپلیٹ کر لیا، تو اس کے بعد جو آپ کی تھرڈ چیز آپ کے پاس آئے گی وہ آپ کا کیا ہوگا، اینڈنگ یا کنکلوژن۔ اب بیٹا کنکلوژن کیا ہے، اس کی ایک خاص، اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے، لیکن ایک نا چند ایک مخصوص ورڈز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج میں صرف آپ کو 2 سے 3 بتاؤں گا۔ ان شارٹ، ٹھیک ہے، آپ لکھیں گے ان شارٹ، یا آپ لکھتے ہیں ان اے نٹ شیل، یا آپ لکھتے ہیں ٹو کنکلیوڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ ورڈز ہیں کہ جب آپ یہ لکھیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب بچہ اپنے ایسے کو اینڈ کر رہا ہے۔ اب بیٹا یہ جو اینڈ ہے نا، یہ آپ نے یہ نہیں کرنا اچانک ایسے آپ باڈی پیراگراف لکھ رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ بچوں نے کریمنگ کی ہوتی ہے، اب ایسے کا ایک پیراگراف کو بھول جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پیراگراف کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آگے جہاں سے ان کو یاد آتا ہے وہاں سے لکھ آتے ہیں، تو بیٹا وہ ایسے آپ کا ٹوٹلی فیل ہے۔ اگر اس میں آپ کو 2، 4، 5، 7 نمبر مل جاتے ہیں تو یہ ایگزامینر آپ کے اوپر شفقت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی کائنڈنیس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مارکس دے رہا ہے۔ ادروائز جو کرائٹیریا ہوتا ہے ایسے کی چیکنگ کا، اس میں آپ فیل ہیں اگر کہیں سے بھی ایک لوپ ہول آپ کے ایسے میں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ نے اینڈنگ کرنی ہے بیٹا ایسے کی، یہ اوپر سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے نا، ہم جب سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیئرز آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں 1 بائی 1، تو درمیان میں 2 سیڑھیاں چھوڑ دیں تو آپ کیسے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، جمپ کریں گے، گر بھی سکتے ہیں۔ سیم یہی ایسے کا پروسیجر ہے کہ اگر کچھ بھی آپ اس میں مس کرتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ آپ کا ایسے فلاپ ہے۔ تو اگر ہم اب آج کا اپنا جو شارٹ لیکن ایک بریف سا لیکچر ہے، اس کو ہم اگر سم اپ کریں تو ہم نے کیا پڑھا کہ ایسے کے میجر انگریڈینٹس کتنے ہوتے ہیں، 3۔ فرسٹ ون ہمارے پاس کون سا تھا، انٹروڈکشن، وی کین سے بگننگ۔ سیکنڈ ون ہمارے پاس کون سا تھا بیٹا، مڈل، اس کو آپ باڈی پیراگراف یا باڈی پیراگرافس کہہ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنے مارکس کا آپ ایسے لکھ رہے ہو، کس طرح آپ اپنی بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تھرڈ بیٹا ہمارا کیا تھا، اینڈنگ، جسے آپ کنکلوژن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کے ایسے میں ہونی چاہیے۔
نیکسٹ لیکچر میں بیٹا جو باقی چیزیں ایسے کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، اور ساتھ ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ ایسے کریں گے بھی جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔